ماشاءاللہ راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت سی بزم سجائی ہے. اللہ جل شانہ کے حضور دعا گو کہ اللہ ان کا اس بزم کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس آپ محبت سے یقین رکھ کے بیٹھیں, انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا, کیونکہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. تو حضرت جو پڑھ رہے تھے ان کا اپنا مزاج ہے. باقی حضرت ہم نے کیا لے کے جانا ہے, ہم نے تم سے لینا ہے. ہم نے کیا لے کے جانا ہے, کام. یہ لکھا بھی ہے کہ جب حضرت بایزید آپ کا انتقال ہوا نا, تو بعض وصال کسی کو خواب میں ملے. تو جس کو ملے انہوں نے پوچھا بایزید کیا بنی, کہتے ہیں یار بڑی مشکل آئی. تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا وہ بایزید کیا لے کے آیا ہمارے لیے. تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں پھر کیا جواب دیا؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جب فقیر بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے 10 فقیرہ کی چاہیے, تسی میں نے پوچھنا ڈے وکیل ہے گیا ہے. ہم نے کیا لے کے جانا ہے, ہم نے تو لینا ہے کیونکہ ہم فقیر ہیں, اور فقیر ہی بن کے رہنا بڑی اچھی گزر جائے گی. اگر کچھ بننے کا دعویٰ کر دو گے تو پھر کام خراب ہوگا. فقیر ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اور فقیروں کا کیا کہنا ہے. میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا, تو تب میرے پاس نا مہران تھی 2017 ماڈل, بالکل ماشاءاللہ نہیں تھی. میں جب مریدکے سے گزرا نا تو بڑا تیز رفتار روڈ ہے, تو ظاہر اس کو کراس کرنا تھوڑا مشکل کام ہے جوانوں کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ بڑے نحیف و نزار سے بابا جی کھڑے ہیں, روڈ نہیں کراس ہو رہا. دور سے نظر پڑی نا, وہ تھوڑا آگے جائیں گاڑی آئے پھر پیچھے آ جائیں. تو میں نے ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کو سڑک میں کراس کروا دی. تو بظاہر ان کے کپڑے بڑے سادے تھے, تو میں نے سادگی سے سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی معاملہ دوسرا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ تو وہ ہے جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیج فقیروں کا تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. کیونکہ حضرت نے کہا نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھا. اور میں بولتا ہوں مجھے کیا نظر آنا تھا کہ اس بابے کے اندر کتنے جہاں آباد ہیں. تو میں نے وہ بابا جی کی سادی سی جوتی, بابا جی کا اہمی سا تہمت اہمی سا کرتا سمجھ لیا کہ بابا اہمی ہیں. تو میں نے نا وہ 1000 میں 500 مجھے یاد نہیں, کیونکہ ایسا خوف طبی ہوا, میں نے نکال کے نا بابا جی کی مٹھی میں دیا. تو انہوں نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں نوٹ کو لے کے نا انہوں نے اس طرح کیا. وہ جب ہاتھ اٹھایا تو وہ مٹی تھی اس کو اڑا دیا. اور پھر مجھے کہتے ہیں اسی دیا سمجھے یا تم پتہ نہیں کی سمجھ لے. کہتے ہیں اسی دیا سمجھے یا تو پتہ نہیں کی سمجھ لے. تو دعا بس کریں کہ اللہ ہمیں بھی اچھی سمجھ عطا کر دے. جو ہے اللہ ہمیں اسے وہی سمجھنے کی توفیق عطا کر. تو اللہ رحم اور خیر فرمائے. اور جو دوسری اور سب سے لازم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں آج ہی کی محفل, جو بھی کو محفل ہو اس میں یہی سمجھ کے جانا ہے کہ میں نہیں آیا, میں نونا نے بلایا. یہ بھی خالی آنے کی بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ ہم آ کے یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں نہیں میں آیا ہوں, وہ کہیں جا پھر تم آئے تو پھر بیٹھا رہے. جنہیں مسیح بلایا انہیں مسیح خالی بھی جان دے. میں ادھر یہ پیچھے ایک بیان کر کے میں نے وہاں بھی مثال دی, کیونکہ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا. تو میں نے ان سے کہا یار جی میں آپ ہی آ جاتا تو میرے لیے بوا کھولنا ہے کسی نے. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا باپ نے بلایا تو کیا 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 ہے, چھوٹا گوشت بھی تھا, چاول بھی تھے, پتہ نہیں کیا کیا تھا. میں بس آپ ہی آؤ تو بوا بھی نہیں کھولتا, دل کو بلاتا تو پھر سارا کبھی بل رہا. یہ اصل میں کی بڑی خرابی ہے. میں
اور بزرگ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، اس کو کچھ نہیں۔ اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ کچھ چنگا سلوک نہیں کیا، نہیں حضرت، جو ہمیں قرآن و حدیث ہمارے انداز میں دے کے گئے ہیں نا اس کو فالو کرو۔ دیکھو نا حضور الاشارہ، یہ اصل میں پیر اجمل صاحب نے بھی بولا، ان کا بھی اسٹیٹس لگا، یہ رضا ثاقب صاحب نے بولا، ان کا بھی لگا، تو اس نالائق نے بولا، میرا بھی بڑا اسٹیٹس لگا، لیکن دکھ ہے کہ اسٹیٹس ہی لگا ہے، حقیقت میں نہیں گئے ہیں۔ تو حضور الاشارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پھولاں دا تو اتر بنا۔ یہ دیکھیں میں صبح تقریباً 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، یہ میں نے بھی تھوڑی سی یہ لگائی ہے، اہم 2-4 گھومے، تو ابھی تک خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پھولاں دا تو اتر بنا، اتر دا پھر تو کٹ دریا۔ تو یہ نہیں کہ دریا میں سے ایک ڈبہ لے کے اپنے اوپر پھینک دو، نہیں، کہتے ڈبہ نہیں پھینکنا، بلکہ پھولاں دا تو اتر بنا، اتر دا پھر تو کٹ دریا، دریا میں پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلوں اپنی میں کا سارے بولے میں کہیں گے، جس دن میں گئی تو پھر تو ہی تو ہے۔ ابھی تو ہم میں پھنسے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس سے نکلنے کی، کیونکہ یہ میں تو کا رول ہے، میں گئی تو آ گئے۔ حضرت سمجھیں یہ تھوڑا سکیل مصرع ہے، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں۔ یہ اتنی سی بات ہے، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں۔ بس حضرت اتنی بات ہے، تو بچ جائیں حضرت اس سے، تو جو بچ گئے نا وہی پھر بادشاہ وقت ہوئے۔ ہمارا تو کوئی معاملہ ہے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جو بچ گئے پھر وہ بادشاہ وقت ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم، فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ ایک بار پھر لیکن پوری توجہ کے ساتھ، حضرت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہر چیز متوجہ ہو جاتی ہے، اور حضور کہتے ہیں جب کوئی حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کے کہ سلام میں انہیں کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میرے گناہ ہے کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایک دفعہ پیاس، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور اتنی قربان میں ہوں، ان کی تو بات ہی بڑی ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ میں نالائق جب لاہور پڑھتا تھا نا تو دیکھا تو بڑا کچھ اللہ نے بڑا دکھایا۔ اگر آپ کہیں تو صرف اپنے دیکھنے کو فجر تک بیان کر سکتے ہو، اللہ نے اتنا دکھایا۔
یہ ہمارے سیالکوٹ میں بزرگ تھے، سائیں عبدالرشید ان کا نام تھا، تو اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو میں جمعرات کو نا گھر آیا تھا تو بچہ بھیج کے مجھے بلایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی طرح سردیاں تھیں، تو مجھے فرماتے ہیں مولوی جی یہ کام کریے تو کر دے گے؟ میں جناب 1000 کا وہ کروں گا، تو مجھے 1000 روپیہ دے کر فرمانے لگے یار لاہور جی بڑا مشہور مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ اب یہ بدل گیا مزار، پہلے آبادی چوک سے تھوڑا سا آگے جائیں، مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس سائڈ پہ سڑک پہ یہ مزار تھا، لیکن جب سڑک کی توسیع ہوئی نا، میٹرو بنی، تو پھر حضرت کے دستے مبارک کو وہاں سے راوی کے کنارے منتقل کر دیا گیا، بابا چھتڑی والی سرکار۔ تو یہ نہ کو سمجھے کہ ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، سید بزرگ تھے، لیکن ان کا مسلک یہ تھا چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، وہ اپنا نام ہی بدل دیتے تھے تاکہ ہمارا کو نام ہی نہ دے، ہمارا نام ہی نہ دے، وہ نام ہی بدل دیتے تھے اپنا، باقی ان کا نام یہ نہیں تھا، مشہور اسی نام سے ہوئے بابا چھتڑی والی۔ اور یہ بات ہے 2004 کی، تو مجھے 1000 دیا کہ بھائی سردی بڑی ہے، تو بابا چھتڑی والی سرکار جو ہے نا وہاں ایک مجذوب بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے، تو سردی بڑی ہے تو ان کے لیے گرم سا کمبل لے کے جانا ہے۔ میں نے لے لیا، جمعے کو ہم آئے تو لاہور میں جنڈا ذرا بڑا اچھا مل جاتا ہے، اچھی حالت میں چیزیں، میں گیا تو وہاں بحث کر کے نا 1000 کے بجائے میں نے 800 میں بڑی گرم چادر لی بابا جی کے لیے، اس کو مدرسے میں لائے، 3 پانیوں سے اسے پاک کیا، تو بس جب وقت ملا نا تو میں چلا گیا۔ اب جب مزار پر گیا نا تو کوئی نہیں تھا وہاں، اللہ کی کرنی، لیکن وہ ایک ہی بندہ بیٹھا تھا، تو اب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ حضرت تسی مجذوب ہو، لیکن اس کا حال کہہ رہا تھا کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں۔ تو جس طرح میں نے چادر لی ہے میں نے اسی طرح جو ہے نا وہ چادر ان کے قدموں پہ لائی سیٹ کر کے نا، تو میں جانے لگا، کیونکہ مجھے دیا گیا تھا 1000 چادر کے لیے، چادر آئی 800 کی، 200 بچ گیا تھا جو میری جیب میں موجود تھا۔ میں جب چادر دے کے جانے لگا نا، چادر میں نے دی سیدھی بھی کی، بابا نہیں بولا بالکل کوئی، بھائی تو کون ہے، تو کیوں چادر نہیں دے ہمیں، کون ہے تو میرا کی لگنا ہے، کیوں چادر دے، بالکل بابا نہیں بولا۔ جب میں چادر دے کے جانے لگا نا تو اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے کہتے ہیں مولوی جی چادر دے چلے 200 بھی تو دے کے جاؤ، چادر دے چلے 200 بھی تو دے کے جاؤ۔ تو پھر میں نے اس دن یہ سیکھا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا، کہاں سیالکوٹ کہاں لاہور، 120 کلومیٹر کا فاصلہ درمیان میں۔ اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ چادر کس نے بھیجی ہے، اس کو اتنا بھی پتا تھا دینے والے نے 1000 دیے ہے، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ چادر 800 کی آئی ہے، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں بھی ہے۔ تو بھائی اگر ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہو گیا۔ بس حضرت آپ یہ کیجیے، آپ وہ محبتیں پھر واپس لے کے آؤ، یقین کر کے پڑھا کرو، ہم یہاں سے پکاریں یقین سے، ان کے تو غلاموں کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ان کے کیا کیا رنگ ہے، ان کے کیا کیا معاملات یہ۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا آپ کتابیں پڑھا کریں، اپنا مزاج بنائیں کتابیں پڑھنے کا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف تھے کیا ہے، ان میں کیا کیا کمالات تھے، حضور کی غلامی نے ان میں کیا کیا رنگ بھرے تھے، حضور کی غلامی نے ان کو عام سے کتنا خاص کر دیا تھا۔ اور یہ بہت خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، جہاں سے سیال سلیب نکلا ہوا المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ۔ تو یہ لکھا ہے حضرت کے حالات میں کہ آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے عجام تھا، لوگوں کے بال وغیرہ اتارتا تھا، تو اس کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر 2 سال تھی، تو بچہ باہر کھیلنے گیا تو کافی وقت گزر گیا تو گھر نہیں آیا، جب گھر نہیں آیا تو پھر سارے تلاش میں نکلے، تو اس وقت ابھی یہ سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، مساجد کو اسپیکر نہیں لگے تھے، ٹیلی فون کا تصور نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا کہ کوئی ہوتا معاملہ، پہلے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں ملا
تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے. تھے وہ لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے بڑے یقین والے. ہم پڑھ بڑے گئے ہیں لیکن یقین ہمیں بالکل کوئی نہیں ہے. پہلے ہمارے گھروں میں جمعرات کو ختم ہوتا تھا. پہلے ہر گھر میں ماڑی جس انداز میں بھی 11ویں شریف ہوتی تھی. ان لوگوں کے پڑھ جو آ گئی ہیں بند ہو گیا ہے سارا کچھ. تو پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب ہمارے گھروں میں پیسہ بھی ہے, فرنیچر بھی بڑا بہترین ہے, گھر میں ٹیلیں بھی بڑی لگی ہیں, ہر چیز ہے, لیکن سکون نہیں ہے. رات کو سوتا پھر میں نیند کی گولی کھا کے سکون نہیں رہا, کیونکہ یاد خدا نہیں ہے, حضور نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے. وہ جو ہے نا آیا حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے وہ بچہ باہر کھیلنے گئے تو اب تو رات ہو گئی ہے, واپس نہیں آیا کوئی. تو یہ طریقت کا کلیہ ہے سلوک کا کہ مریدو لا یریدو, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں کوئی بھی. اور یاد رکھنا حضرت ہمیں رنگ اسی لیے چڑھتا کہ ہم مرضیاں نہیں چھوڑتے. جو مرضیاں چھوڑتا ہے رنگ اسے لگتا ہے, رنگ اسے لگتا ہے. وہ اس نے عرضی ڈال دی, شاہ صاحب آگے سے بولے, کافی دیر وہ بیٹھا رہا. جب وقت گزر گیا نا کافی, اٹھا شاہ صاحب کے پاؤں چومے, قدم ہاتھ چومے اور اجازت دے کے چلا گیا. لکھا ہے کہ 18 سال ہو گئے اس بات کو, دوبارہ نہیں کبھی وہ بولا یہ حضور ہو, کیونکہ وہ لوگ مرید. اب ہمیں پیر نہیں چاہیے. چلو میں آپ کو سخت لفظ نہ بول جاؤں, اب ہم پتہ نہیں کیا چاہیے. پیر جو اللہ کے رسول کا قرب دے, رات پوے تے بے دردہ نیند پیاری, آپ کو ایجدہ جڑا سون نہ دے رات. ہاں یہ حضرت شیر محمد صاحب شرپور شریف والے, آپ کا جو مرید تھا سکھنی بیاشق ہو گیا, لیکن مرید تھا نا حضرت, پیر بھی تھا پھر آگے مرید بھی تھا. لیکن پیر نے بھی پورا پیرا دیا کہ زنا سے محفوظ رکھا. وہ ایک دن موقع مل گیا اس کو, وہ کھڑا تھا تو کیا دیکھا کہ اس سکھ عورت کا خامد نا وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے کہیں جا رہا ہے. تو اس کو پوچھتا کتنے, وہ کہتا ہے یار 3 دن بھی پیچھے جانا پہ گئے تو میں جڑا میں جمعے میں واپس آؤں گا. وہ بڑا خوش ہوا, لے بھائی موقع مل گیا. سکھ عورت کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ میں آج تنہا ہوں 3 راتوں کو, تو آنا. وہ لکھا ہے کہ جب رات کو گیا نا تو کیا دیکھا, سکھ تالا کھول کے نا تو اندر جا رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا واپس آ گئے. اور لیکن پھر اسے پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن آگے آگے سکھ بھی آ گیا. اس نے کہا سکھ نہیں, وہ تیرے اندر کا خوف تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا, تو کل ضرور آنا. دوسری جگہ پھر گیا تو کیا دیکھا, سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹھے پہ پہرا دے رہے. پھر ڈر کے بھاگ گیا. اس نے پھر کہا تو پھر نہیں آیا. وہ کتنے سالوں کا انتظار تھا, موقع ملا ہے. اس نے کہا میں آیا تھا تو سکھ کوٹھے پہ پہرا دے رہا تھا تلوار لے. اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے, آج آخری موقع ہے, ضرور آنا. تھی وہ جمعرات, پیر خانے میں ختم تھا. گیا, کہتا چلو لنگر شنگر کھا کے نا تو پھر جاؤ. وہاں گیا, محفل ہوئی, لنگر کھایا. جب لائن میں لگا نا 10 بوسی کے لیے, اور اپنے پیر حضرت شیر محمد شرپور شریف والے ہاتھ پکڑ کے نا جب چوم کے چھڑوایا نا تو آپ نے پکڑ لیا اور کان میں کہتے ہیں وہ باز آ گیا سانو کی نیوری سکھ بنا ہے. باز آیا سانو کی نیوری سکھ بنا ہے. اور 2 راتیں ہو گئی ہیں نا, پیرا دیکھنے یہاں کہ میرا مرید نہ تو بچ جائے, بات آ جائے. لیکن حضرت کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ نہیں رہے, وہ لوگ ہیں لیکن آگے مرید نہیں رہے. مرید بھی تو نام کے لیے ہی ہے. ہاں کو مرید بھی تو ملے نا, یہ نہ کوئی سمجھے کہ پیر نہیں رہے, اب آگے مرید نہیں رہے. وہ لکھا ہے یہ مرید اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر مریدی ختم ہے, ختم ہے مریدی. یہ اس طرح ہوا نہیں, لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں نور ہونے کے باوجود بھی جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور میں اکیلا جا. علماء بیان کرتے ہیں آگے کا سفر باپ نے تنہا طے کرنا ہے. جبرائیل امین وہاں رہ گئے, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب ہم بزرگ کہتے ہیں
کیونکہ وہاں حضرت جبرائیل امین تھے اس لیے واپس آ گئے. اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابوبکر صدیق تو کرنی تھی حضور پاویں سڑ جائے گا جانا نال مرید مرید ہو کے تو دیکھیں مرید ہے. پھر دیکھو حضرت ہم تو مائل و کرم خشخش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب مغرے میں گلیاں دا روڑا پورا میں چڑھایا سن مرید ہو جاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ سنیوں پہ یہ رحمت ہے کہ سنی بے مرشدے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بیٹھو بزرگوں کے پاس اور سیکھو کہ مریدی کہتے کس کو ہیں، تاکہ زندگیوں میں رنگ آئے. زندگی میں رنگ آئے وہ نہیں بولا. اور 18 سال گزر گئے اسی طرح. تو اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں اللہ کسی کو رات کا غم نہ دکھایا. بچہ انتقال کر جائے گا تو دل کو سکون آ جاتا ہے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہاں تو کہاں سکون آتا ہے، بس ساری زندگی زخم رشتہ رہتا ہے. تو ظاہر ہے ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو تکلیف اگر ماں کو ہوتی تھی تو یہ نہ سمجھے کہ باپ کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی باپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے. کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما نے دو مر جاتی. اور اللہ تعالیٰ بندے تینوں جھوٹ بولتے ہیں شرم نہیں آتی. اور کس باپ کو نیند پڑتی ہے بیٹا گھر نہ ہے؟ یہ بات کرنے والی ان بچوں کو باپ کا بغض سکھا رہے ہیں. کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما کیوں نہیں کہندا ہے؟ یہ اللہ میرے ابو جی کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں جتنی دیر گھر نہیں رہتا تھا میرا باپ سوتا بھی تھا. پتہ نہیں کی ظالم نے لکھ دیا اور اس کو اسٹیجوں پہ پڑھا جائے. میرا بوڑھا باپ تھا حضرت جی 3 بجے گیا ہوں 2:30 بجے گیا ہوں میرے ابو جی پلنگ پہ بیٹھا پترا آ گئی میں تیرے بغیر نہیں کرنی سی آنٹ. اس طرح یار یہ پڑھ دیا جاتا ہے. کوئی کہنا نہیں پتر کہا رہا ماما نے دو مر جائیں. ٹھیک ہے یار ماں کی بڑی عظمت ہے لیکن خدا کا واسطہ باپ کو بھی ڈیگریڈ نہ کرو یار. اس کے ذرا باپ سے پوچھو کس طرح اولاد پالتا ہے باپ یار اپنا خون پسینہ دیتا ہے. یہ کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ ماں ذرا دل کی ہلکی ہوتی ہے لیکن باپ ذرا مضبوط ہوتا ہے. نیند اسے بھی کوئی نہیں آئی ہوتی لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. ماں ذرا تھوڑا نرم ہوتی ہے. ہاں اور یہ میں باپ سے کہوں گا اس کی یہ لگا ہے پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی. خدا کا واسطہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے یہاں لکھاؤ یہ میری ماں کی دعا ہے. یہ باپ دعا کرتا رہے تیرے لیے ہیں یار. دیکھو کیسا ظلم ہے یار. یہ میری ماں کی دعا. باپ نے دعا نہیں کی تھی کیا؟ باپ کی خواہش تھی کہ تو کھوتے رڑے پہ بیٹھے یار. اس کا بھی دیتا تھا میرا پتر گڈی سے بھیجا. پھر تو کیوں نہیں لکھواتا یہ میرے ماں باپ کی دعا؟ تو سامنے باپ کا دل جلاتا ہے اس کے سامنے لکھتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. یا وہ دعا کرتا تھا تیرے لیے؟ یا جب تیرے امتحان ہوتے تو وہ دعا نہیں کرتا تھا یا اللہ میرا پتر کا آنکھا ہو جائے؟ اگر تو انجینئر بن گیا تو اس میں تیرے باپ کی دعائیں نہیں شامل ہیں کیا؟ وہ دعائیں کرتا تھا. اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کھوانا خالی. نہ باپ کے ساتھ زیادتی کرو یار. اس کے سامنے اس کا جی جلاتے ہو تم لیکن قربان جاؤ وہ پھر بھی نہیں بولتا اچھا یار تیری ماں کی دعا ہی نہیں ہے. یہ میرے والدین کی دعا ہے. یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میں باپ نہیں تھا تو تب میرے مزاج میں کتنی سختی تھی اور میرے بچوں نے مجھے کتنا نرم کر دیا. ہاں جب تک میرے بچے نہیں تھے کسی میں ضرورت نہیں تھی مجھے 100 کا نوٹ بھی ہاتھ میں پڑا تھا. لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی وجہ سے کتنا لکھ گیا ہوں. یہ بچے پالنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. ہاں باپ تو لا کے دیتا ہے ماں تو پکا دیتی ہے. اس سے بھی پوچھو جو لے کے آیا ہے سارا دن. اس سے بھی پوچھو ذرا وہ کس طرح لے کے آیا ہے. اس نے وہ جو تیری ماں نے تجھے بڑی مزیدار بریانی پکا کے دی باپ سے پوچھو چاول اس نے کس طرح خریدے. ذرا باپ سے پوچھ کہ وہ چکن اس نے کس طرح خریدا. اس میں اس کا خون پسینہ شامل ہے بھائی. اس لیے اپنے باپ سے نہ یہ ظلم کرو. اللہ آپ کو کئی گاڑیاں عنایت فرمائے. پیچھے لکھا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے. یہ میری امی جی کی دعا ہے. یہ میرے ابو جی کی دعا ہے. اور جتنے بچے بیٹھے ہو میں آپ سے کہوں گا اگر ولی بننا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی رنج کی خدمت کرو. اپنی ماں کے پیر چومو اپنے والد کے ہاتھ چومو. حضرت میرے جیسا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. میں کوئی ریٹنگ شیٹنگ نہیں بڑھا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میرے جیسا نکما آپ کو زمانے میں ڈھونڈنے سے نہیں. میرے استاد نے کہا کرتے تھے تو پڑھ ہی نہیں سکتا کرنی
لیکن یہ تھا ایک میرے اللہ نے کرم کیا تھا، میں کبھی اپنی ماں کے پیر چومے بغیر باہر نہیں نکلا تھا. آج مجھے اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، میرے پاس سائیکل، میں بچوں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے پاس سائیکل ہوتی تھی حضرت، اور میں اپنی امی جی کو کہا کرتا تھا وہ مجھے آتا ہوں سیر کرا. تو میری امی نے کہنا پتر تم کہا دیتے سیر کروانی، میں امی جی میری سائیکل، وہ پترا کو سائیکل سے بھی سیر کرتا ہے. تو میں کہنا امی جی ہوں تڑے پتر کا ہے سائیکل سے میں ہی کر رہا ہے. پھر میں نے اپنی سائیکل کے پیچھے اپنی امی کو بٹھانا، اور پھر اس کی آواز میرے کانوں میں آیا کرتی تھی، یا اللہ اگر اس سائیکل پہ سیر کرانا ہے تو دنیا کی مہنگیاں گڈیاں پہ سیر کروائیں. میری عمر ابھی صرف 35 سال، 1984 میری سن پیدائش ہے حضرت جی، لیکن مجھے خدا نے ان عزتوں سے نوازا جو بڑے بڑے بابوں کو بھی جا کے نہیں ملتی ہے. لیکن کیا ہے، صرف پیچھے والدین کی دعائیں ہیں. مجھے جب پہلی تنخواہ ملی تھی، میرے والد صاحب آگڈا میں افسر ریٹائر ہوئے ہیں، میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے اپنے ابو جی کو بوٹ لے کے دیے تھے، اپنی امی کو سوٹ لے کے. ہاں خوب محبتیں کرو حضرت ان کے ساتھ، تم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہم خدا کی قسم اپنے والدین کا جی جلاتے ہیں. میں باپ بنا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ والدین کتنے لاڈ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. مجھے بازار جانے سے بڑی کوفت ہوتی ہے کیونکہ لوگ پہچان لیتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، میری جان جاتی ہے بازار میں، لیکن کروں کیا، جانا مجھے پڑتا ہے. میری آپ کوشش ہوتی ہے بس نکلو. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کرتی ہے ماں، وہ کیا کرے گی، وہ بچوں کے ساتھ لگا کے دیکھی رنگ میرے بچیاں میں سونا لگے کہ نہیں لگا. میں یہ خرید کر چلیے لوگ کو سیلفی کھینچ رہے، لیکن کیا کرے گی، نہیں مجھے سونا لگا گیا، اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے. جوتے لینے جائے گی، پھر ان کے پاؤں میں پہنا کے دیکھی سونے لگی. لیکن اب سچ بتانا اگر جب ان کی باری آئی ہم نے کبھی لگا کے دیکھا؟ سچ بتاؤ یار، کبھی لے کے گئی ہم امی کو بازار کہ یہ رنگ میری ماں کو سجا بھی ہے کہ نہیں سجا؟ کبھی لے کے گئے بازار باپ کو، اس کے پاؤں میں جوتی پہنا کے چیک کی جب جوتی میرے ابو جی کو صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ اس لیے حضرت ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر دیکھو حضرت رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. وہ 18 سال گزر گئے اس بات کو. ظاہر ہے ہر سال معاملہ 18واں سال تھا، اور وہی دن تھا جس دن وہ بچہ کھویا تھا. تو گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو گئی تو جو بیوی ہے نا وہ پھٹ پڑی. وہ کہتی میں نے نا پینا نہیں گلا سنایا تھا، میں تیرے پی لوں گی. ظاہر مرید تھا نا، غصہ لگا، تو کیوں نہیں منگی؟ میں ادھر منا کی جیسے میرا منڈا لاگ کے دیں. اب وہ غصہ لگا اس کو، اس نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ رنگ بھی دکھائیں. اب جو پیر تھا نا وہ بھی آنکھ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ٹیل کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. تو مرید کے سامنے وہ سر سے پگڑی اتار کے کہتے ہیں یارو وال واگئی بات گئی نہیں تو ٹیڑھ نہیں کر دینا. اس کی عید ہو گئی، اس نے وہ وٹی پہ اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے دائیں جانب سے جو ہے نا وہ ٹیڑھ کرنی شروع کر دی. اب بیوی نے زخم پہلے چھین لیا تھا، شاہ صاحب سامنے بیٹھے، اب اندر ایک طوفان پڑکا ہے بیٹے کی جدائی کا. لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں اولاد کی محبت میں ایسا بہ نہ جاؤں اور کچھ ایسا بول دوں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. لیکن حضرت جی طوفان تو طوفان ہے نا، راستہ بنا دیتا ہے. طوفان نے حضرت آنسوں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اب آنسو بہ گئے. تو کیا ہوا، جب اس نے یہ سائڈ کی ٹینٹ کر دی نا، دائیں سجا پاسا سارا ٹینٹ کر دی، تو جب اس سائڈ پہ آنے لگا نا تو ہلتے ہلتے وہ داڑھی میں سے چند آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے ساتھ کے اسی سے پر گرے جہاں سے بال اتر گئے تھے. تو نہ اترتے تو حضرت کو تو پھر بھی پتا تھا بال نہیں بنانا تھا. تو پیچھے دیکھا تو دیکھا مرید رو رہا ہے. اس کو پوچھتے ہیں کہ نائی بابلے تم کیوں رو رہے ہیں؟ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ. کوئی 4 سال ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، آج 18 سال بعد پوچھا تھا. پھر تو ربی پھوٹ پھوٹ کر روئے. اس کے سینے پہ تسلی والا ہاتھ رہا اور نار ہو گیا. کی ہے کیوں رو گے؟ عرض کی تھی حضور 18 سال ہو گئے کاکا گواچے. جتن گواچا سی آپ جو حضور رضی لے کے آیا، آپ نے کلام نہیں فرمایا، میں بھی چپ کر گیا.
اج پورے 18 سال ہوئے، اج ہی گواچیا سی جی۔ تو رون کیوں رہے ہیں؟ حضور بڈھی نے میرا مارے، کہنی میں شاہ مدر منا کی میرا منڈا لگ کے دے، تو حضور ہے وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ گیا۔ فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا، جا گھر تیرے جانے سے پہلے گھر آ چکا ہوں۔ مرید تھا نا، عرض کردہ حضور کسی آزمائش سے نہ پائی، اگر اس نے آپ کی بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا۔ فرمایا نوبت نہیں آئی، بات اس نے دوڑ لگا دی۔ اب حضرت ان کے ساتھ کوئی نہیں دوڑ سکتا۔ ہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے او جمدے ہنس جنا دا کان۔ نظام الدین مائیں روز تو نہیں پیدا کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، آدھا صرف پنجہ، پھر اٹھا لیتے تھے، پھر رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں کہ حضرت کو جا کے پوچھے حضور یہ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں، سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی کیفیت میں تبدیلی آئی نا، حضرت کا جذب کم ہوا اور آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید آ گئے۔ عرض کی تھی حضور وہ ہم دیکھ رہے تھے، آپ بار بار زمین پہ آدھا پاؤں رکھ رہے تھے، سارا نہیں رکھ رہے تھے، تو یہ کیا تھا؟ تو ذرا جواب سننا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اس کی کرم نوازیوں پر نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی ان سے دوڑ؟ ان سے نہیں کوئی دوڑ لگا سکتا ہے، لیکن اس نے لگا لی، بڑا ہی دوڑا۔ جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھا، سارا گاؤں اکٹھا ہے، چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہم یہی پوچھنے تیرے گھر آئے کہ یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا کیوں؟ کہتا وہ دیکھ وہ چارپائی بچھی ہے، گھوڑا بندھا ہے، اس پہ 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے کیا، اندر گیا تو حضرت اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی۔ محبت نے جوش مارا، باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے اور بیٹے کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ باپ ہے۔ دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، دونوں روئے۔ جب اندر کا طوفان دونوں کا تھم گیا نا تو بیٹھ گئے۔ اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر گیا کس طرح تے آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بڑی جانے کی تو خود ہی خبر نہیں۔ جب تھوڑا جوان ہوا، تھوڑی سمجھ بوجھ آئی تو دیکھا تو سکھوں کے گھر میں۔ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اغوا کیا ہے، تو مسلمانوں کی اولاد ہے، لیکن بتاتے نہیں تھے کہ اغوا کہاں سے کیا، بتاتے تو لوٹ آتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے نا دروازے کی جانی منہ کر کے کھڑا تھا، بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا، کوئی بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گئے۔ اب وہ مرید تھا، وہ پوچھتا ہے، کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے، ان کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا نا؟ یاد ہے نا ان کا چہرہ مبارک؟ وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی کیا بات کر رہے ہیں، بابا جی اتنے سونے ہیں، لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے تو پہچان لوں گا۔ لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آدھی ٹیڑھ تھے، آدھے سر پہ بال تھے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا کیا ہوگا؟ صرف حضرت جی صرف ہم میں کمی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ رات پویت بے دردہ نیند پیاری آگا، اٹھو کدی سروی حضرت جی تو وہ اپنی عرضیاں سناؤ۔ حضرت صاحب نے اچھی عرضی سنائی، لیکن یہ سنانے کا ٹائم سروی ہے، ہاں سروی ہے۔ اور میں بچوں کو پتہ ہے یوٹیوب پہ موجود ہے کہ جہاں سے میں نے یہ اللہ مجھے سارا کلام مل گئے، لیکن جتنا میں نے اس بابے سے سنا تھا میں نے وہاں بریک رکھی۔ میرا بچپن تھا اور ایک بابا جی رمضان مبارک کی سرگی جگانے آتے تھے، اب تو ڈھول پیپا اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، تو وہ حضرت جی جگانے آتے تھے۔ تو اب کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی عام نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا جس کو کسی خاص نے بھیجا تھا،
جب حضور نبی علیہ السلام کی امت بڑا خاص سبق بھول گئی ہے، ان کو ذرا خاص انداز سے یاد کروا کے تو حضرت پھر وہ رمضان کی سرگی میں آ کے کیا ہوکا دیتا تھا، آئے آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا، سرگی اٹھ کے، اور وہ حضرت وہ کتنا سنتے ہیں اللہ، میں چلو اپنی بات نہیں آپ کو سناتا، مدینہ الرسول علیہ السلام جس کے مصنف ہیں سید منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال شریف والے، حضرت کا وصال ہو گیا، ہمارا بہت قیمتی ہیرا سرمایہ حضرت ہم سے جدا ہو گیا۔ تو حضرت نے جو کتاب لکھی نا، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت گزارا مدینہ پاک میں، تو وہ اس میں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے نا پردہ فرما جانے کے بعد، انہوں نے اس کتاب میں بڑے لکھے، اس میں سے بس ایک ہی لکھتا ہے، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ آپ کے مرید جن کا نام حاجی اسماعیل ہے، انہوں نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے یوروپ شخصیت جو ہے نا وہ حج کے لیے حج کر لیا، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، وہ مدینہ پاک آئے تو کہتے ہیں ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے، تو ہوا کیا، کھانا کھا رہے تھے اور دروازہ ہوٹل کا جو ہے نا کمرے کا کھلا ہوا تھا، تو ادھر ایک بلی آ گئی، تو ادھر وہ تو بلی تھی نا، ہمارے گھوڑوں نے تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا، اللہ حضرت نے کانٹا نہیں نکالا تھا، یہ شہر محبوب کا کانٹا ہے، وہ تو پھر بلی تھی، جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہے، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تو کہتے ہیں ہم نے اس سے بڑی محبت کا اظہار کیا، تو اس وقت جو تھا نا اس کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا، مختصر اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، وہ کہتے ہیں اتنی محبت ہو گئی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جاتے ہوئے میں نے اس بجلی کو پاکستان لے کے جانا بطور تحفہ، تو سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، بڑا عالی شان سا پنجرا بنوایا، تو لکھا ہے اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس رات صبح روانگی تھی نا، اس رات سوئے تو خواب میں نصیب جان گئے، سپنے دے وچ ملے ہماری، دیکھا کہ دست بستہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے حاجی، جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، ہاں ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے، قربان جاؤں بھر کے جھولی میری میری سب کا، فرمایا حاجی جس طرح تو آیا نا، اللہ تجھے خیر سے لے بھی جائے، ہاں اتنا کام کرنا میری بلی نہ لے کے جائے۔ شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دی، کئی راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ مدینہ چھڑوں لگا دیا، میرے ہیں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا، صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیا کرو سرگیہ، اٹھیا کرو نماز دی پابندی کرو، خوب اللہ رسول نے محبت کرو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت ہوتا، میں وہ پڑھا کرتا ہوں بڑوں کا شعر کہ وہ کہتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہے پیار کے نہیں، دیکھو حضرت جی بے وفائی ہے پھر بھی چادر دے دی ہے، اور بندہ ہے چلو جو بھی ہے ٹھنڈ ہے تو بیماری نہ ہو جائے، نلائق کو لیکن پھر بھی کوٹ دے دی، بڑوں کو کوٹ میں اثر نہیں ہے، ٹھنڈ ہے چلو دے دی، بادام بھیجے، اخروٹ بھیجے، پستے بھیجے، کاجو بھیجیا، سبز چاہ بھیجی، مچھی بھیجی، چھوٹا گوشت بھیجیا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اور بھائی ہم تو وہ ہے
سگی بہن ہمارے مزاج کے خلاف چلے ہم اس پہ دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور ہم تو وہ سگا بھائی ہمارے مزاج کے خلاف چلے ہم اس کو کہتے ہیں چل بھائی آج کے بعد رہتے ہیں. لیکن قربان جاؤ مجھے کئی سال ہو گئے اس نے بند نہیں کیا, نہیں بند کیا. اگر وہ بند کر دے تو خود میں نے ادھر بھی بات سنائی کہ بلا یہ مجھے سمجھ آئی کہ اس نے بند کر دیا. ہمارے شہر سیالکوٹ میں ایک دوست ہیں تو وہ عمرے سے واپس آئے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی پرسنل سی محفل رکھی جس میں 30-35 بندوں کو مدعو کیا گیا, ملائک کو بھی بلایا گیا حضرت. تو جب ہم گئے تو سب سے پہلے جو ہماری ضیافت کی گئی وہ آب زمزم اور مدینہ پاک کی کھجوریں, کھجور بھی مبروم, بڑی اتنی موٹی کھجور, زبردست لذیذ کھجور, کھجوروں میں سے ایک کوالٹی کھجور ہے. تو سب کے سامنے کھجور آئی, وہ میرے ساتھ ایک حضرت صاحب بیٹھے تھے, نہیں میں نہیں کھانی, میں نے شوگر ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے شوگر چھڑ کے بوگر بوگر تھوگر بوگر جو بھی ہو مدینے کی کھجور کو انکار نہ کرنا, جو مرضی ہو. اور کھا کے ماری جاؤ گے نا تو فرشتے کیا کہیں گے, یا اللہ ہو یا مدینے کی کھجور کھا کے مر جاؤ, اور ماری جاؤ گے نا یار, اللہ مرتا نہیں کوئی بھی. یہ حدیث سن لو, حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے پاک کی مٹی میں شفا ہے, اور مدینے کی کھجور بھی تو مدینے کی مٹی سے نکلی ہے. دو ہی کام ہو گئے, یا ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا, اور مرتا نہیں کوئی بھی انشاءاللہ بفضل ہی, انکار نہیں. لیکن میں نے کہا چلو پرہیز کی حدیث بھی موجود ہے. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کھجوریں کھانے سے منع فرمایا تھا. آپ نے فرمایا نہیں بس کرو تمہاری آپ کے گھر, میں نے کہا پرہیز کا حکم ہے, ٹھیک ہے. اب جناب محفل ہو گئی, کھانے کا اہتمام آیا, کھانے کے بعد میٹھے میں گاجر کا حلوہ تھا, تو میرے پاس ہی بیٹھے تھے. تو نہ کرتے کہ انہوں نے یہ کہہ کے نہیں میٹھا کھانا سننے تھے, 3 انہوں نے چمچے گاجر کا حلوہ کھا لیا. تو پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی اینی مدینے کی کھجور نہیں چھڑی, میں کھان ہی نہیں دیتی, نہیں چھڑی ہے, انہیں کھان ہی نہیں دیتی. وہ اس سے اتنا ناراض ہے, اس نے اس کو اپنے محبوب کے شہر کی کھجور کھانے نہیں دی. وہ بند کر دے. تو بڑے میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی, میں نے کہا جی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا. شیطان نے کہا نہیں میری تو کوئی نہیں ہوئی. میں شیخ صاحب کو گل میری جرنی جو غصہ یہ کرنا ہے جی, کھول لو جی. میں کتنے بچے نے کہا 4, میں نواں 4, میں گونا دے بچے, ٹوٹل ملا کے 25-26 وہ گھر کے افراد بن گئے. میں جناب کون سا کھانا اکٹھا کھاتے ہیں, جی رات کا کھانا سی اکٹھا کھانے ہیں. میں ٹیبل پہ کی ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے ہر نعمت ہوتی ہے. میں کو 10 کو 4-5, انہوں کو 2-4-5 ڈشوں کا نام دے گا, یہی ہوتا ہے. میں چلو میں تھی دسو کہ تسی کی کھانا ہوتا ہے, نہیں میں تو دلیل کھانا ہوتا ہے. میں وہ کیوں, میں پیپٹائٹس سی بھی ہے, میں شوگر بھی ہے, میں دل کا بھی مریض ہوں. میں پھر اور انہیں کیویں بند کرنا, اور کیویں بند کرنا, اب سارا کچھ سامنے پیا, کھا تو سکتا نہیں ہے, اور کیویں بند کرنا ہے, جی بند کرتا ہوتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے, ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, پھر کیا آ رہے, پھر سید علی بن عثمان ہوتے ہیں. اس لیے کاٹی تو دیکھو ہے, اور چلے نہیں کر رہے تو اتنا دیتا ہے, جو کرو گے تو کتنا دے گا. ہاں کبھی آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھو نا, تو حضور نبی کریم مالک کونین محبوب خدا, اس کائنات کی تخلیق کی وجہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہ تربیت یافتہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, ان کے تربیت یافتہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ, آگے ان کے مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے سود کا کام کرتے تھے, اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو بغداد شریف میں پکارا بھی اسی نام سے جاتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, پھر اللہ نے آپ کو توفیق کو توبہ دی, اور پھر ہم جیسی توبہ نہیں کی. کیسی توبہ ہے وہ یار, توبہ لٹکی آ کے بشکار, اور توبہ بھی تین سمجھ نہیں آئی, توبہ بچ تو عمر لے آئی, پکی توبہ. اور حضرت امام حسن بصری نے اپنی تصویر عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ, فرمایا ابھی پڑھ تسبیح, پکار, عمر تھوڑی ہے, وقت لگتا پہ.
ہاں یہ محمد صاحب نے بھی کہا تھا، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ میں نے تے آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ وہ عرض کی حضور بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، کس طرح گزر بسر ہوگا؟ آپ نے پوچھا بیوی بچوں کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ تو خود پیدا ہوا ہے؟ نہیں حضور۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ فرمایا جو پھر خالق ہو تو پھر رازق بھی ہوئی، یا بیٹھ ذمہ دار ہے۔ بس حضرت آ گئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی، تے چڑھ سولی تے بیٹھ، آ گئی آزمائش، بیٹھ گئے۔ اور حضرت جی اگر تارنے والے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں؟ سوکھا کام ہے، لیکن آ گئی آزمائش ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے، آپ بیٹھے اپنا ورد پڑھ رہے تھے تو بی بی صاحب آ گئی، مزاج کی تھوڑی تلخ تھی، آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب اور یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت کرو، کو مزدوری کرو، کو مشقت کرو، کو دیہڑی لگاؤ اور کو پیسے کما کے لاؤ، ہم سے نہیں بیٹھا جاتا۔ دانا آدمی تھے۔ آپ فرماتے میں نے لوٹا مصلی قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلا گیا۔ صوفیہ تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ سارا دن کیا، سارا دن کیا، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو گھر آتے بی بی صاحبہ نے پہلا سوال یہ کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ تو پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا نہیں ساری مزدوری مانگ رہے تھے، سب نے مانگی لیکن میں نے نہیں مانگی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے کریم کہ نہیں ہے نا؟ سمجھیو کہ اس کو پتہ نہیں ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں، لیکن کیا کریں اگر ایک گناہ جن ماں پیو دیکھے میرے دیش نکالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا دیکھے پردے پاور بنا۔ بس آپ سے جوڑ کے اے نہیں کہاں گا کہ بھائی جی کوئی جائیں جانا کر چڑی ہو کے پھڑے جاؤ، ہاں بس اینا کچھ کر چڑی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چور پکڑا گیا، قاضی نے حد لگائی ہاتھ کاٹو اس کا۔ جب ہاتھ کٹنے لگا تو وہ رو پڑا۔ مجھے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جا، قاضی نے کہا تو نے چوری کی؟ ہاں۔ پکڑا نہیں گیا؟ ہاں۔ تو پھر کیوں تجھے لے کے جائیں؟ وہ بھی یہی کہیں گے، نہیں کہا ایک بار لے جاؤ مجھے چھوڑ دیں گے۔ قاضی کو رحم آ گیا، فرمایا لے جاؤ اس کو۔ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں لے کے گئے، حضور نے چوری کی تھی، پھڑیا گیا ہے، ہاتھ کٹونا ہے، کہنا انہیں ایک بار حضرت عمر کا لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں؟ اے حضور مجھے معاف فرما۔ آپ نے فرمایا وجہ بھی تو بتا، تو چوری کی نہ؟ کہتا ہاں۔ پکڑا نہیں گیا؟ ہاں۔ تو معاف کیوں کر دیں؟ کہتا حضور اس لیے کہ میں نے آج پہلی بار کی ہے تو پکڑا گیا۔ لکھا ہے حضرت عمر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پڑھتا ہی نہیں، پہلی بار نہیں پڑھتا، پہلی بار پڑھے تھے بھاجی میں تہاڈی گل نہیں کرتا، میں ہی نہ لبا تہاڈوں کیتا، پہلی بار نہیں پڑھتا وہ تو پڑھتا جو ہی خیر کر چڑھنے خدا دا واسطہ نے خیر نہ کر چڑھی۔ دھیان رکھیو جی، دھیان رکھیو کہ تخیر نہ کر، ماڑے دی دعا لو، ماڑے دی دعا لو، تخیر نہ کر چڑھیو، پھر پڑھیا جاتا ہے ذمہ دار، باقی نہیں پڑھتا ہے، بڑا نہیں پڑھتا۔ ایک گناہ ماں پیو دیکھے دیو دیس نکالا، انہیں کی نہیں دیکھا، سارے ہی پتہ ہے۔ وہ بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی، اچھا حبیب کل مزدوری لے کے آنا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا دن میں پھر چلا گیا اسی طرح، اللہ اللہ اللہ، بس سارا دن گزرا، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی، کل سے بھی زیادہ کی۔ تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سارے مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں بیوی اب جب کل کام پہ جائیں گے نا تو کام نہ شروع کرنا، پہلے اسے 2 دن کی مزدوری لینا،
اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا ہے، تو کسی اور کا کرنا ہے۔ حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح یہاں آ کے لگتا ہے، ہم تو 5 روپے کے لیے رب کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت نعرہ بلند کیا، سونے ملن نظارہ آسانی یار بٹانا، آسانی بٹانا، آسانی بٹانا۔ وہ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں چھوڑ کے، ہے کو 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ اور فرماتے ہیں ساری رات میں روتا رہا، تیسرا دن آیا تو میں پھر گیا، سارا دن اسی طرح گزارا، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ اور فرماتے جب گھر کے قریب آیا تو خیال آیا حبیب وہ یار کیا بہانا لگا، پتہ نہیں کیا بولے گی آگے سے، کچھ ایسے ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کیا کریں۔ اور فرماتے میں نے کہا ابھی باہر ہی بیٹھ جا، تب جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ اور فرماتے میں پھر بیٹھ گیا اور اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر گیا، کہ دیوار پھلانگوں گا گھر چلا جاؤں گا۔ اور فرماتے جب گھر کے قریب گیا تو سامان بدلا ہے، تندور تایا ہمیں، آنٹی دے چولہے تے آنٹی چڑھی ہے جناب، خوشبو آن لگی ہے، لنگر پکڑنی تو میں نہ ہوں آدھی رات کو اس نے تنور کیوں جلا لیا، یہ کیا پکا رہی ہے۔ اب تو دیوار ہی نہ پھلانگنی، جب تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو آئی بڑی خوش، نئے کپڑے پہنے ہوئے۔ اب فرماتے میں نے خود کو سوال کیا یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں، یہ اتنی خوش کیوں ہے، یہ اس نے نئے کپڑے کہاں سے لے دی۔ تو فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے حبیب تو تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم تو تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے۔ اب کہتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا، کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئے۔ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو چاہیے تھا سب بھی کا ڈھیر لگا ہے۔ کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، اور آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا، زیادہ مزدوری کی، تو آپ مزدوری کر رہے تھے تو آپ کے مالک نے اپنے بندوں کو یہ سارا سامان دے کے بھیجا، جاؤ حبیب کے گھر چھوڑا جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی ہو، وہ تو اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے وہ کہتی ہے روئے نا، ہاں پریشان نہ ہو، جب یہ ختم ہو جائے گا تو کوئی فکر نہیں، وہ ایک پیغام بھی دے گئے ہیں آپ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے، تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہی ہونا تھی یاد ہے۔ تو پھر یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، پھر جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو کدی سر بھی اٹھے ہی ساڑے دل، کدی تو سامنے یاد کرنی نہیں ہے، قربان جاؤں یہ بس۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہوئے، یہ مجرد رہے ہیں، نکاح نہیں کیا ہے، اور یاد رکھنا جی حضرت عاشق ہونا دعویٰ نہ کر بیٹھی، فقیر ہی رہی ہو، بڑا اوکھا کام یہ ہے، بڑا اوکھا کام، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، بڑا اوکھا کام یہ ہے۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، وہ عاشق تھے وہ مشہور، بہت اوکھا کام ہے، بہت اوکھا کام۔ یہ جیسے میں نے کہا نا حضرت مجرد رہے، نکاح نہیں کیا، تو قربان جو ان پاک لوگوں کو میں اسی میں کہتا ہوں کتابیں پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے ہمارے بزرگ کیا تھے، اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کتنی تھی حضرت، اور پھر ان کی محبت کے انداز کیا تھے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں مجھے پیر و مرشد نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، کتب صاحب نے، اور فرماتے ہیں بس دوران سیاحت مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا معرفت کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا فلاں بزرگ ہیں اور وہ عارف وقت ہیں، تو لیکن وہ رہتے ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار میں تھے۔ اب فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا ان کی زیارت کرنے کے لیے،
کہتے جب غار پہ گیا نا تو غار کے منہ پہ کیا دیکھا؟ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے اور گوشت پوست کوئی نہیں، خشک ہو گئی ہے، غار کے منہ پہ پڑی ہے۔ کہتے میں بڑا گھبرایا، بہرحال آپ فرماتے میں اندر گیا۔ آپ فرماتے جب اندر گیا تو حضرت نے نا گدڑی اوڑھ رکھی جو صوفیاء کا مخصوص لباس ہے۔ تو کہتے مجھے پتہ نہیں چلا، باتیں ہوئی، انہوں نے میرے مسئلے کا حل میرے سامنے رکھ دیا۔ فرماتے جب میں جانے لگا تو ان کا انکسار تھا، ان کی تواضع تھی، وہ سنت بھی ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا۔ فرماتے حضرت اٹھے مجھے دروازے تک چھوڑنے جانے۔ کہتے جب حضرت اٹھے تو دیکھا تو حضرت کی ایک ٹانگ کوئی، کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی ہے، ایک حضرت کی بھی کوئی نہیں، کہیں کو آپس میں کو ربط تو نہیں۔ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں اب آپ کو بتانے لگوں عشق کس کو کہتے ہیں۔ رو پڑے، کہتے ہیں فرید میں مجاہدہ کر رہا تھا تو آزمائش آ گئی، 7 دن تواتر سے بارش برسی، اتنی ٹھنڈ ہو گئی غار میں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے لے گی۔ فرماتے رحمت ہوئی 7ویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے منہ پہ بیٹھا اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا، آزمائش آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا، پاس سے ایک عورت گزری، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، بس پھر شیطان غالب آ گیا، شہوت کا غلبہ ہوا مجھے، میری ایسی مت ماری گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ عورت کا آنا تو ناممکن، آ ہی نہیں سکتی کبھی، راستہ اتنا کٹھن ہے۔ بس شیطان اپنا کام کر گیا، رافض میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، اس کو پھر دیکھوں ایک بار۔ کہتے بس میں نے یہ دایاں قدم غار سے باہر نکالا تو غیب سے آواز آئی، واہ بندیا واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیرہ پیچھے، عشق دا دعویٰ ساڈے نال جاندے گیرہ پیچھے۔ فرماتے یہ قدم سب سے پہلے غیر کی جان بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے، اوکھا کام ہے، لیکن ہے جس کے لیے پھر وہ، اس لیے بس معافی مانگا کرو اپنے اللہ سے، یا اللہ سب معاف کر، دعوے نہ کیا کرو، یا معافی مانگا کرو، ہم سے نہیں برا اترا جائے گا۔ یہ قربان جو امام حسینی کی شان ہے، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، یہ سب کے واسطہ روگ نہیں ہے۔ وہ بہرحال آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا، وہ نکاح نہیں کیا ہے، تو بس ایک دن بیٹھے تھے تو کوئی کتاب پڑھ رہے تھے حدیث مبارکہ کے حوالے سے، تو اس میں پڑھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا جس کا نکاح نہیں ہوا یا نکاح کی عمر پہنچنے سے پہلے انتقال کر گیا، اللہ جنت میں ان مسلمان اور عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو دل میں خیال آیا وہی ادھر تو اسی طرح گزر گئی، جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، اب پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو رات کو ہم سونے سے پہلے اللہ کی حضور دعا کرتے، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر نہیں، تو تیسری رات کی نا تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام کالے رنگ کی حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی عورت ہے، کالے رنگ کی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھی، نماز فجر پڑھی، آپ بصرہ گئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، ان کا بڑا نام تھا، استقبال کر کے بٹھا کے پوچھا حضور بغیر دسیں کہ نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا بتاؤ ادھر کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ وہ حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید کو ملنے آئے؟ آپ نے فرمایا کیوں، اسے نہیں کو مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی میں ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، عاشقی ازلی سوکھا نہیں کا، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ، لوگی تینوں کافی رکھن دعا ہوا سوکھا کام نہیں، عشق تے آتش دوئی برابر، سوکھا کام نہیں ہے۔ وہ تو دیوانی ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کامیاں ادھے کر دی کی کر دی ہے؟ حضور جے کو ہسدا ہے تو رون لگ پندی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ مسکرانے لگ پڑتی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔
اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، عصر کے وقت آئے گی، آپ بیٹھے ہیں آرام فرمائیں، آئے گی تو نہیں دیجیے گا۔ آپ فرماتے میں نے کہا یار سب کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ کس سائڈ پہ گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے ہیں چل دیا۔ بڑا خوفناک جنگل، وحشی جانوروں کی بھرمار، حشرات الارض قدم قدم پہ۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، قربان جاؤں رضاق کی مردانگی پر، اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں۔ اصل میں تو بہانا تھا نا کہ نہ کسی نے جنگل آنا نہ میرا پیٹ کھولنا، کسی سارے نہیں کہنا نمونہ بکریاں چار دی گئی تھی۔ آپ فرماتے جب میں اس جگہ پہنچا نا تو وہاں جا کر میں نے دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے۔ پہلا کہ میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی بلکہ کیا کر رہی ہے، مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی ہے۔ اور دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ جن بکریوں کو میمونہ چرانے آئی ہے نا ان بکریوں کو شیر چرا رہے ہیں۔ بکریاں چل رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے شیر کھاتا نہیں، اس کو مارتا نہیں پنجا، بلکہ اس کو بڑے طریقے سے پھر واپس لے جاتا ہے۔ آپ فرماتے میں ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ آپ فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن کا وعدہ تو جنت سی، تو ایتھے ہی آ گئی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ تمہارے بڑے ہیں، یوں نہیں کہتا ہے۔ اب فرماتے میں حیران ہوا، اس سے پہلے ملاقات کوئی نہیں، اس کا نام مجھے اللہ پاک نے بتا دیا، اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، میرا نام تمہیں کس نے بتا دیا؟ تو آگے سے جواب کیا ہے، عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا میمونہ وہ یہ تو بتا یہ بکریوں اور شیروں میں صلح کب سے ہو گئی؟ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ فطرت کس طرح بدل گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ آگے سے کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے، صلح کر لی ہے، صلح کر لی، جھوٹ نہ بولو، کسی سے دل نہ دکھاؤ، حلال کماؤ، ماڑے میں کھاؤ، اپنے دسترخوان وسیع کرو، اپنے بہنوں بھراواں نال اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے لیے اچھا سوچو، وما علینا الا البلاغ۔ ریورس لا ریورس۔ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسمانوں کی لاج والے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ اصفین غوث اعظم بادشاہ ارض و عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات یا آج میں آپ الفاظ پڑھتا اچھا یہ نہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ اول تو آخر جو کو دے قبول کر۔ یا اللہ کوئی غلطی کو کوتاہی کو کمی کو پیشی کو بے ادبی کو لغزش کو بے توجہی معافی دینا لے و معافی دے دے۔ اپنی رحمت دے مطابق عطا کر، اپنی رحمت دے مطابق ثواب عطا کر۔ ثواب حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ بطور تحفہ پیش کرنے قبول کرو۔ حضور نبی علیہ السلام دی طفیل جتنی انبیاء نبی علیہ السلام تو پہلے اس دنیا چاہے سب دی ارواح میں پیش کرنے قبول و منظور۔ حضور نبی علیہ السلام دی یا اللہ ازواج مطہرات دا صاحبزادے صاحبزادیاں نواسے نواسیاں صحابہ صحابیات رضوان اللہ علیہم مجمعین تابعین تب تابعین صالحین سلف صالحین دی ارواح میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضور نبی علیہ السلام دی امت دے تمام اولیاء علماء شہداء دی ارواح میں پیش کرنے قبول کر۔ یا اللہ جدلی کوئی دعا کرن والا نہیں ثواب وہ دے بھی نامہ یا ماجد۔ یا اللہ جنہیں حاضرین مجلس نے انہاں تعلق رکھن والے جنہیں لوگ دنیا تو گئے سب دے نامہ یا مال چی درد۔ یا اللہ میزبانی محفل راجہ صاحب انہاں دے کار دے جنہیں حقدار نے یا اللہ جنہیں کار دے حقدار نے یا اللہ سب دے نامہ یا مال چی درد فرما، سب دی بخشش و مغفرت فرما۔ اے بادشاہ تو سننا ہی دینا ہی عطا کرنا ہی نوازنا ہی۔ یا اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے یا اللہ پہن اور انسیت عطا فرما۔ یا اللہ پہن اور انسیت عطا کر، جنہیں بیمار نے اللہ صحت عطا کر، جنہیں بیمار نے اللہ صحت عطا کر۔ یا اللہ جنہیں بیمار نے صحت عطا کر انہوں دے تو فیل اللہ پہن اور انوی صحت عطا کر۔ یا اللہ تیری مخلوق تیری بارگاہ حاضر ہے اور تو ایسا شانہ والا ہے نہ منگیے پھر بھی تینوں پتہ کی چاہیے سب نو حسب منشاء عطا کر۔ اللہ سڑے عقیدے دی حفاظت فرما، موت دے وقت کلمہ نصیب کری، قبر حضور دی پہچان نصیب کری۔ یا اللہ سب نو عطا کر، سب نو عطا کر۔ اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما۔ یا اللہ پھر عرضیے اینی ہاتھ کھڑی نہیں وچ کنی تیرے پاک ہونے اللہ راجہ صاحب دی اہلیہ نصیحت تندرستی ہے۔ یا اللہ یا اللہ شبیر پائی ہوری نے مالک تیرا کیڑا دیتے ہیں کٹ جانا ہے۔ یا سارے زمانے میں دے دیں تیرا پھر بھی نہ کٹے۔ اللہ پائی ہورا مطاع فرما، اللہ پائی ہورا مطاع فرما۔ اللہ اینا بزرگان دے سائے سڑے سران تے سلام۔ یا اللہ خالد صاحب نے پیچھے ڈاکٹر صاحب نے جنیاں پیارا لینی اللہ اینا ساریاں دی خیر کر۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ پھڑی نہ سنو یا کہ پھڑی نہ یا اللہ معافی دیشوی معافی دیشوی یا اللہ جب ہو دمیں واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے دوست ملاقات کرنا چاہیں لیکن سارے پیچھے بانا لو بدتمیزی نہیں کرنی دیکھو بڑے پر اس طرف سے آ جائیں اس طرف سے سارے ایسے ہو جائیں شاباش لائن بنا لیں تھوڑا ذکر ہے اللہ شاباش شاباش شاباش
بچے جناب اللہ سے چلا دیں دیکھو نا سیڑھی کر دے پانی کا بڑھنا آتا ہے پھر باہر سے ملنے کے دھکا لگاتا ہے بسم اللہ ایسا سارے سے کہا جاتا ہے یار سارے تو یار لگتے ہیں کو بدل کمر کی ٹر کے بدل اب اشفاق کرو تو باقی رستہ ملنا نہ بطری یار 19